الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو عزیزو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درسوں کا بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور تابعداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جیسے ہی یہ خیال آیا کہ کافی سالوں سے ترتیب کے ساتھ سیرت کے بیانات نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، پھر شروع کیا۔ تقریباً 4-5 جمعے تو ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ پھر گزشتہ جمعے کو اطلاع ملی کہ یہاں کراچی میں بہادر آباد میں ایک فیصل آباد کے بہت بڑے بزرگ، بڑے عالم، وہ سیرت کا کورس کروا رہے ہیں، 7 دن کا کورس، اور 7 دن کے اندر پوری سیرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ سے لے کر کے وفات تک یہ سارا بیان ہوگا صرف 1 ہفتے کے اندر۔ روزانہ رات کو 8 بجے سے سبق شروع ہوگا 9:30 بجے تک۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور میں نے وہاں داخلہ لے لیا۔ ابھی روزانہ جو آج کل عشاء کی نماز میں نہیں ہوتا تو وہاں اسی پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ بس پرسوں انشاءاللہ العزیز آخری سبق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول بنا دیا۔ میں نے ادھر سے شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انتظام کر دیا۔ خیر، آپ کو بھی جتنے قدر ہو سکے آپ دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں، ورنہ یہاں سے روزانہ جانا، وہاں پہنچنا، ٹریفک، تکلیف، اور سونے میں بھی بہت دیر ہو جاتی ہے۔ خیر، اسی چاہت اور اس جذبے کی وجہ سے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں امید رکھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز انہی کے صدقے ہماری بخشش ہوگی، انہی کے صدقے ہمیں دنیا یا آخرت کی عزت مل سکتی ہے۔ قیامت کے دن سفارش کا بھی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آسرا امید ہے۔ اس کے علاوہ تو ہمارے اعمال نہیں ہیں کہ ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے اتنے بڑے کام کیے تھے اور اتنی عبادتیں کی تھی۔ بس نبی پاک کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت مل جائے جس کی وجہ سے اس لائق بن جائیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی فرما دیں کہ ہاں واقعی یہ میرا امتی ہے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس کے اندر
یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی پر پہلی پہلی وحی نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اپنی گھر والی سے بی بی خدیجہ الکبریٰ سے بات کی۔ بی بی خدیجہ نے بڑی تسلی دی اور اپنے رشتہ دار اور اپنے کزن کے پاس ان کو لے گئی، جا کر کے ان کے ساتھ بات چیت کروائی اور اسی نے بڑی تسلی دی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیان گزشتہ جمعے کو ہو چکا۔ تو پھر جب ایمان لانے کا مسئلہ آیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے 4 بندے، ایک بچہ، ایک غلام، ایک بیوی اور ایک دوست۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پیغمبر کریم نے دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ اور وانی محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر کسی سوال جواب کے ایمان قبول کر لیا۔ یہ ہے خدیجہ صدیقہ، سب سے پہلے عورتوں میں تصدیق کرنے والی، جس نے پیغمبر کریم کی نبوت کو قبول کر لیا۔ حالانکہ اس زمانے کے اندر پیغمبر کریم کے بات کو قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، کتنے لوگ دشمن بنتے تھے صرف اسی کلمے کی وجہ سے، پیغمبر کریم کے دوست یا شاگرد بننے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود فوری طور پر قبول کر لیا کہ میں تسلیم کرتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ خدیجہ الکبریٰ جس نے شروع سے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کیے، اسی لیے پیغمبر کریم بی بی خدیجہ کو بہت زیادہ یاد بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اولادیں ساری اسی بی بی خدیجہ سے ہی ملی، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لینے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب کا بیٹا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی پیغمبر کریم نے اس کو پیغام دیا اسلام کا تو اس نے قبول کر لیا، اور اس کی عمر 10 سال کی تھی۔ 10 سال کے اندر حضرت علی نے اسلام قبول کیا، اور تمہارے سندھ کے حکمران وزیر اعلیٰ اور باقاعدہ سندھ نے بل پاس کیا ہوا ہے، 18 سال سے پہلے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ سندھ کے جتنے بھی وزیر ہیں اور حکمران ہیں ان سب کے ناموں میں علی آتا ہے، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، آصف علی زرداری، بلاول علی بھٹو، سب کے اندر علی علی، اور حضرت علی کے ایمان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت علی نے تو 10 سال میں ایمان لایا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ 10 سال والا ایمان قبول ہی نہیں، 18 سال کا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں سندھ اسمبلی کے اندر چونکہ علماء نہیں ہیں تو ان اسلام کے دشمنوں نے یہ بل پاس کر لیا، اور یہ بل پاس ہو چکا ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی بندہ کسی غیر مسلم کو 18 سال سے پہلے، بھلے عاقل بالغ ہے، 15 سال میں عاقل ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، اور اس نے اگر اس کو کسی نے کلمہ پڑھا دیا تو پھر پولیس آ کر کے اس کو پکڑے گی امام صاحب کو کہ آپ نے اس کو کلمہ کیوں پڑھایا۔ یہ کافر بنانے کی سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن مولوی اس اسمبلی میں نہیں تھے، ظالموں نے یہ کر لیا، اور پارلیمنٹ میں پھر اوپر والے لوگوں کو بھی، یہودی ایجنٹوں کو بھی یہ شوق چڑھا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہاں چند علماء ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ایسا ان کو ڈنڈا کیا، اللہ کے فضل سے ان کو یہ بل واپس لینا پڑا۔ ایک مرتبہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک طرف تو 340-50 کے لگ بھگ وہ بے دین لوگ ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، صرف 8-10 جمعیت کے علماء ہوتے ہیں یا نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو مقابلے میں کیسے بھاری آ جاتے ہیں، ان کے بلوں کو واپس کرا دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کی مدد ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ جیسے ایک چھری ہو
اور 50-100 اگر اسی کے سامنے تربوز خربوز رکھے جائیں تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ اسلام کا دشمن وہاں ٹھہر نہیں سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام جب وہ قبول کیا تو اس کی عمر تھی 10 سال. اور حضرت علی کون؟ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پرورش میں رہتا تھا، یعنی گھر کا بچہ تھا. ابو طالب نے پیغمبر کریم کی پرورش کی تھی. پھر جب عبد المطلب جب فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے بولا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے نا پوتا محمد، اس کی کون حفاظت کرے گا، کون سنبھالے گا؟ اس کا حسن و جمال، پیغمبر کریم کی برکتیں، پیغمبر کریم کا نام، سارے کہہ رہے تھے کہ مجھے دے دو، مجھے دے دو، مجھے دے دو. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے باہر کے لوگ جو آتے تھے قافلے حج کے لیے یا طواف کے لیے یا ویسے ہی کاروبار کے لیے، تو وہ آ کر کے یہاں مکے کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہاں کی خاص چیز کون سی ہے. کوئی گھومنے کی جگہ ہو تو ہم وہ دیکھ لیں، یہاں اگر کوئی قیمتی کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو وہ ہم خرید کر کے لے جائیں اپنے گاؤں، جا کر کے ان کو سوغات کے طور پر پیش کریں کہ یہ دیکھو مکے کی اچھی چیز. یہاں کوئی ایسا بندہ ہو جو قیمتی ہو، اس کے ساتھ ہم ملاقات کر کے اور لوگوں کو بتا سکیں کہ اس کے ساتھ ہم نے ملاقات کی ہے. تو سارے لوگ کہتے تھے کہ مکے کی جو سب سے اہم چیز، سب سے پیاری چیز، سب سے مزیدار چیز ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو اگر مکے کی سب سے اچھی اور یادگار چیز دیکھنی ہے اور اس کے ساتھ ملنا ہے یا اس کے پاس جانا ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا پیارا بچہ، سب کی خواہش تھی کہ ہمیں ملے، لیکن عبد المطلب نے مشورہ کر کے اور بولا کہ نہیں، یہ ابو طالب کے پاس رہے گا، کیونکہ ابو طالب کی طبیعت بڑی نرم ہے. تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ابو طالب نے. جب پیغمبر کریم تھوڑے بڑے ہوئے اور کام کاج اور کاروبار کرنے لگے تو پھر پیغمبر کریم نے خود جا کر کے ابو طالب سے، اپنے چچا سے عرض کیا کہ چچا جان، یہ ایک بچہ کوئی بھی آپ مجھے دے دیں، اس کا خرچہ مرچہ میں کروں گا. جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، آپ کے میرے بھائی کے گھر میں بچے بہت ہیں، ایک کو میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، باقاعدہ یعنی بیٹا بنانے کے لیے نہیں، ویسے ہی خرچے وغیرہ کے لیے، تربیت کے لیے. تو حضرت علی پیغمبر کریم کو مل گیا. ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو گھر کا بچہ، اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئیں تو گھر کی اہلیہ ہے، ام المومنین ہے. اور تیسرا جو ایمان لانے والا وہ غلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے پاس، جو بی بی خدیجہ کی طرف سے ہدیے میں تحفے میں ملا تھا، زید ابن حارثہ. زید، اس کا بھی عجیب قصہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کو اسلام پیش کیا تو اس نے بڑی کھلے دل کے ساتھ قبول کر لیا، کیونکہ پیغمبر کریم کا اخلاق، شرافت، عزت، روب، دبدبہ، جوانی، بہادری، یہ تو لوگوں کے اندر ویسے ہی مشہور تھی. تو پیغمبر کریم کے ساتھ رہنا ہر بندہ اس کی چاہت رکھتا تھا کہ پیغمبر کریم کا قرب مل جائے. جب اسلام پیش کیا تو اس نے بھی قبول کر لیا. اصل میں صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی ہے جس کا قرآن کے اندر نام آیا ہے، اسی کا نام ہے زید. وَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کا نام لکھا ہے. اس امت کے لوگوں میں سے صرف 2 بندوں کا نام آیا ہے قرآن میں. اشارے بہت ساروں کے ہیں لیکن نام 2 کے آئے ہیں. ایک صحابی حضرت زید، ایک کافر نبی پاک کا دشمن ابو لہب، بس اور کسی کا نام نہیں آیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے اندر ایسے گھوم رہا تھا، گھومتے گھومتے کہیں اکیلا ہو گیا تو کسی قافلے نے آ کر کے اس کو اٹھا لیا.
اٹھا کر کے اپنے پاس چھپا لیا. چھوٹا بچہ ہے اور آگے چلتے چلتے اس کو جا کر کہیں بیچ دیا. پھر بکتے بکتے جا کر مکہ مکرمہ میں پہنچا تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ گیا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بی بی خدیجہ نے یہ ہدیے کے طور پر دے دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کی خدمت کے لیے ہے, آپ کی خدمت کرتا رہے. پہلے زمانے میں یہ غلاموں کا سسٹم چلتا تھا, آج اللہ کے فضل سے ختم ہو گیا. تو یہ زید پیغمبر کریم کے پاس رہا کچھ سالوں تک. تو ادھر سے ماں باپ پریشان ہے, پتہ نہیں ہمارا بیٹا زید کہاں چلا گیا. باپ ہر وقت روتا رہتا ہے اور اشعاروں کے اندر پہاڑوں کی طرف نکل جاتا, کسی جنگلات بیابان کی طرف نکل جاتا, چیخ چیخ کر کے چلا کر کے اور اشعار پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں میرا بیٹا زید کہاں ہوگا. بولتا ہے سورج کا طلوع ہونا بھی مجھے بیٹا یاد دلاتا ہے, تو سورج کا غروب ہونا بھی مجھے بیٹا یاد دلاتا ہے. پتہ نہیں بیٹے کا بھی کیا ہوا ہوگا, کہاں ہوگا. پتہ نہیں زندہ ہوگا کہ میں امید رکھوں کہ واپس ملے گا. پتہ نہیں مر چکا ہوگا کہ ابھی میں نا امید ہو کر کے بیٹھ جاؤں. مجھے یقین ہے موت تو سب کے اوپر آنی ہے, لیکن اسی تمنا کو میں ختم نہیں کر سکتا کہ کاش دوبارہ میری بیٹے سے ملاقات ہو جائے. اس طریقے سے یہ اشعار کہہ رہا تھا. ایک مرتبہ جا کر کے کسی بندے نے بولا کہ کیا کس کے بارے میں تو شعر پڑھ رہا ہے. بولا یار میرا بیٹا ہے زید. اچھا کتنی عمر کا ہے, کس طرح کا ہے, کب سے گیا ہے, کہاں سے گیا ہے, یہ حالات پوچھے. بولا یہ تو لڑکا یہ مکے میں ہے. تو اسی نے بڑے پھر اہتمام کے ساتھ بڑا پیسہ وغیرہ درہم دینار سونا چاندی لے کر کے چلا. جا کر کے میں زید کو لے کر آتا ہوں, جس بندے کے پاس ہوگا اسی کو سارے پیسے دوں گا تاکہ وہ مجھے میرا بیٹا واپس کر دے. آیا یہاں آ کر کے پوچھتے پوچھتے زید کہاں ہے. بولا کہ وہ تو محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہاں ملیں گے؟ وہ فلاں جگہ پر ملیں گے. آگے پیغمبر کریم کے پاس جیسے ہی ملاقات ہوئی, زید آپ کے پاس ہے؟ جی بالکل میرے پاس ہے. یہ لو ملاقات کرو. کافی دیر تک ملاقات ہوئی. کئی سالوں کے بعد بچھڑے ہوئے ماں باپ اور بیٹا آپس میں ملے. بڑے محبت کیا انداز ہوگا. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں, پتہ لگے گا کہ 2 دن تک اگر بچہ تمہارا گم ہو جائے پھر ملے تو کیا حال ہوتا ہے. بچے کے کیا جذبات ہوتے ہیں, ابا کے کیا جذبات ہوتے ہیں, ماں باپ کس امید میں اور کس خوف خطر میں ہوتے ہیں کہ میرے بچے کا کیا ہوگا. تو یہ باپ بیٹا ملا, بڑا پیار محبت. آخر جب جانے لگے تو کہتے ہیں کہ اے محمد, اے اللہ کے رسول, یہ میرا بیٹا ہے, میں نے اس کو پہچانا, اس نے مجھے پہچانا, ابھی ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے حوالے کر دیں. جتنا آپ پیسہ بولیں, جتنا آپ مال بولیں, ہم دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن ہمارا بچہ ہمارے حوالے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جانا چاہتا ہے تو منع نہیں ہے, نہیں جانا چاہتا تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی بچہ ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے, ابھی اس کی اپنی مرضی ہے. چلتا ہے جی بسم اللہ, نہیں چلتا مرضی ہے. اتنے میں آ کر کے باپ نے چچاؤں نے منتیں شروع کی, بچہ چلو. بولا نہیں ابو, میں اپنے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے اور ابو کے ساتھ نہیں جا سکتا. یہی ہوتا ہے ایمان. جتنا پیار مجھے یہاں ملا ہے, جتنا اخلاق مجھے یہاں ملا ہے, جتنی اچھی تربیت میری یہاں ہو سکتی ہے, اتنی مجھے امید نہیں ہے کہ میرا ابا کر سکے گا, میرے خاندان والے کر سکے. نہیں ابو, آپ کا ادب احترام آنکھوں پر, لیکن میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا. یہی تو پیغمبر کریم کا فرمان ہے نا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بندہ اس وقت مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیغمبر کریم کے ساتھ پیار نہ کرے. آپ اس منظر کو تھوڑا سا اپنے دماغ میں دل میں سوچتے جائیں نا, تو بہت آپ کے دل میں اثر بھی ہوگا اور محبت بھی ہوگی. ایک قصے کی طرح سنتے جاؤ گے, اس کا کوئی فائدہ اتنا نہیں ہوتا. سننے کا بیٹھنے کا ثواب تو ملے گا, لیکن دل میں محبت کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا.
اگر اسی کو تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں کہ زید نے اپنے ابو کو چھوڑ دیا تھا، اپنے ماں کو چھوڑ دیا تھا پیغمبر کریم کی خاطر، اور ہم اپنے دکان کو نماز کے لیے پیغمبر کریم کی سنت کے لیے نہیں چھوڑتے، کیوں؟ تو زید نے باپ سے انکار کر دیا کہ ابا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اور چوتھا ایمان لانے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جیسے ہی پیغمبر کریم نے اس کے سامنے پیغام رکھا تو ذرے برابر بھی چوں چرا نہیں کی، کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، اور اسی ٹائم پر بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو اللہ کا نبی ہے۔ پیغمبر کریم سامنے تھے، اس وجہ سے اشہد انک محمد رسول اللہ، لیکن ابھی ہمیں کیا پڑھنا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بھی مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ تو فوری طور پر حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلا جو اس امت کے اندر دعوت دینے والا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ابھی استاد کا بوجھ گھٹانے کے لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس خود جائے، اس وجہ اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے، اور اس کی دعوت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شریف ترین آدمی مکہ مکرمہ کا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو کافروں کو جلن بھی بڑھنے لگی، خاندان کے لوگوں کو تکلیف بھی بڑھنے لگی۔ آ کر کے انہوں نے ابو طالب کے پاس شکایت کی، یہ کیا ہے تیرا بھتیجا کن باتوں میں پڑ گیا ہے، اس کو روکو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے خداؤں کے خلاف کوئی بات کرے، ہمیں جو کچھ کرنا پڑا کریں گے، اس کو مارنا پڑا ماریں گے، اگر پورے خاندان نے اس کا ساتھ دیا خاندان کو ماریں گے، لیکن اس محمد کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ یہاں آ کر کے یہاں مکے میں رہے۔ ادھر سے ان کی بدتمیزی شروع ہو گئی، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعوت کا سلسلہ شروع۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، لوگوں کو دعوت دیں، قُمْ فَأَنذِرْ، اٹھیں میدان میں آ جائیں، لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیں، ایمان لانے والوں کے لیے بڑی خوشخبری سنا دیں جنت کی، ایمان نہ لانے والوں کے لیے بڑا خوف سنا دیں، بڑا ڈر سنا دیں جہنم کا عذاب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ صفا پر چڑھ گئے، یہ جو صفا مروہ ہے کعبۃ اللہ کے قریب زمزم کے پاس، وہاں جا کر کے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر فرمایا یا صباحا یا صباحا، او لوگو ادھر تو آؤ، ادھر تو آؤ۔ صفا پہاڑ کے پیچھے نئے لیٹرن بنائے ہیں، دورات میاہ اور اس طرح سے بیت الخلا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا، ابو جہل کا، آگے پھر ابو لہب کا، اس سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو کتب خانہ ہے، لائبریری، وہاں پر لکھا ہوا ہے پر ھذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نبی پاک کی ولادت ہوئی تھی۔ تو جہاں پیغمبر کریم کی ولادت ہوئی تھی وہاں کتب خانہ بنایا ہے کہ قرآن ہے، حدیث ہیں، کتابیں ہیں۔ جہاں ابو جہل کا، اس امت کے فرعون کا گھر تھا، اللہ کے نبی کے دشمن کا، اللہ کے قرآن کے دشمن کا گھر تھا، وہاں لیٹرن بنا دیے۔ تو پیغمبر کریم نے اسی صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، لوگ آ گئے۔ خیر تو ہے، محمد نے بلایا ہے، محمد نے پکارا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا، لبثت فیکم عمرا، میں نے کافی زمانہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ کیف وجدتمونی، مجھے کیسا پایا، مجھے کیسا پایا؟ کبھی جھوٹ، کبھی خیانت، کوئی لڑائی، کوئی گالی گلوچ، کوئی اس طرح سے بد اخلاقی بدتمیزی۔ تو دشمن، ابو لہب جیسا دشمن جس کا قرآن میں نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہی کا تذکرہ کیا، یہ سارے کے سارے کہنے لگے کہ جربناک مرارا، کئی دفعہ آپ کو آزمایا ہے، وما وجدناک الا صادقا و امینا، تو سچا ہی سچا، امین ہی امین،
امانت والا، سچائی والا۔ پیغمبر کریم نے پھر اور تسلی کے لیے فرمایا بتاؤ تو صحیح، آپ پہاڑ کے اس طرف کھڑے ہو، اگر میں بولوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، تمہارا دشمن ہے، تمہارے پر حملہ کر رہا ہے، مانو گے؟ بولتے ہیں کہ کیسے نہیں مانیں گے، کوئی خطرات تو نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہماری فی الحال لڑائی تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ بولیں گے تو ہم یقین مانیں گے، کیونکہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ کہہ دو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابھی سارے ناراض ہو گئے۔ وہی ابو لہب جو پہلے محبت کرتا تھا، جس ابو لہب کو آ کر کے ایک لونڈی نے، ایک باندی نے بتایا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا محمد پیدا ہوا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، بڑا چمکدار، تو اسی ابو لہب نے اس خبر کی خوشی کے اندر لونڈی کو آزاد کر دیا، جا تو آزاد ہے، تو نے اتنی بڑی پیاری خبر بتائی ہے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ وہ ابو لہب کھڑا ہو گیا، اسی ٹائم پر پتھر اٹھایا، اللہ کے نبی کو مارنے لگا۔ ظالم کہتا ہے تب من لک یا محمد لہذا جمعتنا، بہت ہی گندے جملے بولے، تب من لک۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے تو اے محمد، نعوذ باللہ، اس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے، اور پتھر مارنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے قرآن کی سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، جن ہاتھوں سے اس ابو لہب نے پتھر اٹھائے ہیں، یہ ہاتھ اس کے ٹوٹیں گے، وہ تب خود بھی تباہ ہوگا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اس کو نہیں بچائے گا، اس کا خاندان اور قبیلہ بھی اس کو نہیں بچائے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اکیلا نہیں، اس کی بیوی ام جمیل، وہ بھی جو تیری دشمن ہے نا، وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی، وہ بھی لکڑیاں کندھوں پر، کانٹے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر کے آ کر کے نبی پاک کے راستے میں ڈالتی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے نا، یہ بیوی سمیت جائے گی جہنم کے اندر، بیوی اور شوہر دونوں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا صدمہ ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی کو کیا لالچ تھی؟ صرف یہ کہ تم اللہ کو مانو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات مانو۔ اس پر وہ کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور ناراض ہو گئے، پھر ابو طالب کے پاس گئے، ابو طالب ابھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ محمد ہمارے حوالے کر دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنا بچہ آپ کے حوالے کر دوں، نہیں، ہم اس کی یہ باتیں برداشت نہیں کرتے۔ ابھی آ کر کے ابو طالب بھی حیران ہوا، وہ بھی مسلمان تو نہیں ہوا، آخر تک نہیں ہوا، لیکن محبت تھی، ابو کا حکم تھا، ابو کی وصیت تھی عبد المطلب کی کہ اس بچے کا خیال کرنا، ابھی باپ کی وصیت سے وفاداری بھی کرنی ہے، ایک پیارا بچہ بھی ہے، آخر میں ان دشمنوں کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں اپنے بچے کو؟ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، اس کے باوجود پورے خاندان کے مکے کے سارے سردار مل کر کے آ گئے، یہ ہمارے حوالے کر دو، بولا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں ایک فون آیا امریکہ سے کہ ڈاکٹر عافیہ کو ہمارے حوالے کر دو، ایک بچی کو، عورت بیچاری کو گھر سے پکڑ کر کے اور ذلت و رسوائی کے ساتھ اسی کو زنجیروں میں باندھ کر کے اور امریکہ کو بیچ دیا۔ ان کافروں کے اندر اتنی غیرت تھی اور آج کے مسلمانوں کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے۔ ابو طالب کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑا کہ آپ کو محمد ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ آخر ایک مرتبہ انہوں نے آ کر کے بولا جو آپ کا مطالبہ، ابو طالب تو جو رشوت چاہتا ہے ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں۔
محمد جو کچھ چاہتے ہیں ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے بولا میں بات کرتا ہوں۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بیٹا سارے خاندان والے ناراض ہو گئے، سارے مکے کے سردار ناراض ہو گئے، ابھی میرے پاس پورا وفد آیا تھا اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمارے حوالے کر دو اور آپ کو جو چاہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہوئے، لیکن ابھی کیا کریں؟ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہارا ظاہری طور پر صرف یہ ابو طالب کا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ امیر حمزہ والے بھی سارے ابھی تک مسلمان کوئی نہیں ہوا، نہ عباس چچا مسلمان ہوا ہے، نہ امیر حمزہ مسلمان ہوا ہے۔ ابو جہل ابو لہب والے ویسے بھی دشمن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا، چچا جان اگر میرے دائیں ہاتھ پر یہ سورج اتار کر کے رکھ دینا، بائیں ہاتھ پر چاند اتار کر کے رکھ دینا، لیکن میں اس کلمے کو چھوڑ نہیں سکتا جو اللہ نے مجھے امانت کے طور پر دیا ہے۔ یہ مجھے کیا لڑکی کی لالچ دیتے ہیں، یہ کیا مجھے مال کی اور سرداری کی اور باغات کی لالچ دیتے ہیں، میں تو سورج چاند کے ملنے پر بھی اللہ کے نام کو، اللہ کی دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پیغمبر کریم آنسو بہاتے ہوئے جیسے واپس نکلے تو پھر بلایا، او محمد، او بچہ، اے میرے بیٹا ادھر تو آ۔ فرمایا کہ تو اپنا کام کرتا رہ، جو کچھ تجھے کرنا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، میں کٹ جاؤں گا مر جاؤں گا لیکن تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ پھر کچھ تسلی ہوئی، پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اپنی دعوت شروع رکھی۔ اتنے میں پھر وہ تنگ آ کر کے، جب اور بھی لوگ مسلمان ہونے لگے تو پھر یہ تنگ آ کر کے اور ایک مخزومی شخص، ایک چھوٹی عمر کا تھا، اس کو لے اپنے ساتھ۔ آ کر کے ابو طالب کے پاس پہنچے، کہتے ہیں ابو طالب اس کو جانتا ہے؟ فرمایا ہاں جانتا ہوں۔ کتنا بہادر ہے پتہ ہے؟ بولا ہاں پتہ ہے۔ کتنا عقل مند اور ہوشیار ہے پتہ ہے؟ بولا ہاں بالکل۔ بولا اس کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہے پتہ ہے؟ بولا ہاں۔ جب عقل مند بھی زیادہ ہے، بہادر بھی زیادہ ہے، دشمنی بھی کسی کے ساتھ اس کی نہیں ہے، تو یہ کمائی وغیرہ بہت ٹھیک ٹھاک کر سکتا ہے، تیرے لیے سہارا بہت بڑا بن سکتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ یہ آپ اپنے پاس رکھ دیں اور محمد ہمارے حوالے کر دیں، یہ یہاں فتنہ مچا رہا ہے، نعوذ باللہ، اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ اتنا غصہ ہو گیا ابو طالب، بولا خبردار تم نے کیا بات کی ہے؟ اسی ٹائم پر اس نے اشعار کے ساتھ پورے مکے کے ارد گرد کے اندر جا کر کے زور زور سے پڑھے کہ محمد کا کوئی نام اٹھائے گا، نام لے گا تو میں اس کو ساتھ مقابلہ کروں گا اور اس کو کوئی بھی لڑنے مرنے کی کوئی بات نہ کرے۔ وہ لوگ پھر حیران ہو گئے۔ ابھی ادھر سے ابو طالب سے مایوس ہوئے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگ مسلمان بھی ہونا شروع ہوئے۔ ابھی انہوں نے پیغمبر کریم پر حملے کرنا شروع کیے۔ جب بھی اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں جا رہے ہیں تو یہ ظالم اس کے اوپر مختلف قسم کے طعنے دے رہے ہیں اور تنگ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بہت زیادہ جب انہوں نے بکواس کی اور کچھ پتھر بھی مارے تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے، طواف کر کے جیسے واپس جانے لگے تو انہوں نے بڑی بکواسیں کی۔ تو ایک لونڈی تھی عورت، وہ یہ باتیں سن رہی تھی اور پیغمبر کریم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ کوئی جواب دے تو لڑائی ہو جائے۔ اب ایک طرف 50 بندے، ایک طرف یہ اکیلا بندہ ہے، ان کے ذہن کے حساب سے یہ تھا کہ کوئی جواب دے تو ہم اس کو ابھی سے ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کرتے نہیں، جواب نہیں دیا۔ تو اس عورت نے وہاں بیٹھی تھی، اتنے میں دیکھا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور شکار پر گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے۔ تو اس کی عادت تھی امیر حمزہ کی کہ جب بھی گھر میں واپس آتے تو پہلے طواف کر کے پھر گھر میں جاتے تھے۔ ابھی یہاں بھی حیرت کی بات ہے، تھوڑا سوچیں کہ سارے کافر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن رب کعبہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔
کعبہ بھی اللہ کا، رسول بھی اللہ کا، کعبے کے ادب احترام اور رسول اللہ کے ساتھ دشمنی۔ آج کل بہت سارے ایسے ہی لوگ ہیں، مسجد کے ساتھ محبت ہے لیکن مسجد کے اندر امامت کرنے والے کے ساتھ نفرت ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ محبت ہے، اللہ کا دین سنانے والے کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو وہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تو امیر حمزہ کو جا کر کے اس عورت نے بولا کہ محمد تیرا کیا لگتا ہے؟ میرا بھتیجا ہے۔ آج اس کے ساتھ ان دشمنوں نے کیا کیا پتا ہے؟ نہیں، اتنا اس نے بکواس کی، فلاں نے اتنا بکواس کی، اتنے بکواس کیے کہ وہ بیچارہ یعنی یہاں سے بیزار ہو کر کے، تنگ ہو کر کے، بغیر کسی جواب دیے کہ لڑنے واپس چلے گئے۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا امیر حمزہ کو، اس نے بولا اچھا ان کا سب سے بڑا کون تھا؟ ابو جہل۔ پیچھے گئے ابو جہل کے گھر، جانے کو چھوڑ دے، وہی تلوار ہاتھ میں، جا کر کے اس کو زور سے الٹی تلوار سر میں ماری۔ کیا ہے تجھے؟ آج کے بعد اگر تو محمد کا نام لے گا، اس کے خلاف کرے گا تو پھر تیری خیر نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر کے بولتا ہے کہ حمزہ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، میں بھی گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئے۔ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، پھر اگلے ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ مدد فرمائی اور حوصلہ دیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت دین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد